السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. You like that one? Okay. Oh, I'm not going to. Yeah, maybe to get off that. Okay. No thanks. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين رب العالمین. آج جو مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے جہاں جہاں جا کر بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے، ان کے سوالات سنے ہیں، تو ایک چیز سامنے واضح آئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ میں سے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی یونیک ہے اور ایسا مسئلہ کسی اور کا نہیں ہے. تو جب تک آپ پوری کہانی کسی کو نہیں سمجھا دو گے تو اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی سچویشن یا کسی اور کی سچویشن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہر ایک کے پیرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کی شادی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کے بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کے مسائل ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کا جو قصہ بنایا ہے اس میں اس نے جو لوگ ڈالے ہیں، اس کے اندر جو صلاحیت ڈالی ہے، ان سب میں فرق ہے. تو ہر ایک کا معاملہ ایک طرح سے تو بالکل ہی منفرد ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو سامنے آتی ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال اتنا واضح نہیں ہے کہ قرآن نے زیادہ تر ہمیں کچھ قانون دیے ہیں، کچھ اصول دیے ہیں. وہ اصول اگر واقعی میں سمجھ آ جائیں تو ہزار مختلف سچویشنز سمجھ میں آ جاتی ہیں. یعنی سچویشن مختلف قسم کی بھی ہو، آپ کو کوئی ڈھونڈ کے کہیں مشکل سے کوئی حل نہیں نکالنا پڑے گا اگر یہ اصول ذہن میں سامنے رہیں. اور قرآن کے کئی مقامات پر اس طرح کے اصولوں کا ذکر ہے، اور ایک اصول اس آیت میں ہے جس کو میں آج تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ آیت ہے 135 سورۃ النساء کی. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں انصاف کا حکم دے رہے ہیں. کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تم لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو یا ایمان لا چکے ہو، قوام بنو. پہلی بات کہی ہے قوام بنو. قوام صیغۃ المبالغہ ہے اور یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چیز بار بار کی جاتی ہے. جیسے خباز روٹی بار بار بناتا ہے، قصاص گوشت کو بار بار کاٹتا ہے. قوام کچھ کرنے والا جو بار بار اس چیز کو کرے. جب با آتا ہے اس کے ساتھ تو کرنے کے لیے کہتے ہیں. قام بھی اس نے کچھ کیا. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کو کہہ رہے ہیں یہاں پر وہ ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ میں نہیں ہوتی، وہ بار بار کرنی پڑتی ہے. کل کی تھی تو آج دوبارہ کرنی پڑے گی، پرسوں دوبارہ کرنی پڑے گی. تو یہ پہلی چیز میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اس کی طرف ہم واپس بعد میں آئیں گے اس درس کی طرف. جیسے جیسے اس آیت کے الفاظ کو ہم کھولتے جائیں گے اس بات کی طرف ہمیں واپس آنا پڑے گا کہ جس چیز کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے وہ ریپیٹڈ ہے، وہ بار بار ہے، وہ ایک دفعہ میں حل نہیں ہوتی. کونوا قوامین، یہ نہیں کہا کونوا قائمین، کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. قسط کا لفظ عام طور پہ ہم اردو میں انصاف کے لیے، عدل کے لیے، یہ الفاظ آپس میں ایک جیسے ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن قسط اصل میں عربی میں کہتے ہیں زیادتی سے بچنے کو. تو قاسط عربی میں زیادتی کرنے والے کو کہتے ہیں اور مقسط زیادتی سے ہٹنے والے کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو عادل کہا جاتا ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ فیئر بات کریں، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت احتیاط کریں کہ آپ سے زیادتی نہ ہو جائے. یعنی آپ کے ذہن میں عدل کم ہے، زیادتی زیادہ ہے اور زیادتی کا احساس ہے. تو اب آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کونوا قوامین بالقسط، کہ
بار بار دیکھا کرو ہر جگہ کہ زیادتی تو نہیں ہو رہی، زیادتی تو نہیں ہو رہی، زیادتی تو نہیں ہو رہی، اور جہاں ہو رہی ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، زیادتی نہ ہونے دو۔ اور اگر کل کھڑے ہوئے تھے تو اب میں نے تو جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب دوبارہ کیا کھڑا ہونا؟ کل دوبارہ یہی مسئلہ ہوگا، دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا، پھر دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا، پھر دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ کونوا قوامین بالقسط۔ اب آگے ایک مزید اضافہ بھی کر دیا، شہداء للہ، اللہ کو گواہ مانتے ہوئے۔ اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، ایک فائدے کا میں ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ اصل میں جب ہم کوئی بات صحیح بات کرنے سے ڈرتے ہیں نا، جیسے میں عام سی مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ تو اب ایک اصول کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ میں پریکٹیکل ایگزامپل بھی ساتھ چلتی جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرض کریں اسکول میں بچہ ہے اور اس کا کچھ اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو بلی کر رہے ہیں، اور میں بھی اس کلاس میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور میرے دل میں خیال آتا ہے مجھے کچھ کہنا چاہیے، مجھے ان کو روکنا چاہیے، یا مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کہیں اور لے جانا چاہیے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ پھر مجھے خیال آتا ہے اگر میں کروں گا نا تو میری باری اگلی ہوگی، وہ ایک کی بجائے دو کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں خواہ کیوں اپنے مول مصیبت لوں؟ جو بیٹھے رہو، جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، بعد میں اس کی جا کے تعزیت کر دینا، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ بھی ہوتا تھا پچھلے سال، یہ کہہ دینا۔ ابھی بیچ میں مت پڑھو، ابھی بیچ میں پڑھو گے تو اپنے اوپر مصیبت آ جائے گی۔ اگر یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی وقت کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب بچوں کی مثال تو آسان ہے، میں ایک اور مزید کنٹروورشل مثال آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ میں جو چیز آپ لوگوں سے سن رہا ہوں اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا حل ہم اکٹھے کیسے نکالیں۔ مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے آ کے بتایا کہ ان کی ایک یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں سارے کلاس میں ہیں، اور جو ان کے پروفیسر ہیں وہ لڑکیوں سے بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کی عادات جو ہیں وہ ڈسٹربنگ قسم کی ہیں، اور سارے لڑکے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ دیکھ کے، لیکن انہیں کچھ کہنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اگر وہ کہیں گے تو جو منہ کھولے گا اس کو کالج سے نکال دیں گے، ان کے تعلقات ہیں آگے، وہ کسی کو کمپلینٹ کر دیں گے یا اس کو فیل کر دیں گے، کچھ کر دیں گے۔ تو اب وہ بیچارہ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ اس کی اسلام میں وہ اس کی بہنیں ہیں اور ان کے ساتھ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے سامنے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک انسان کھڑا ہو جائے تو لگے گا کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، میں تو نہیں کر سکتا۔ ایک اور خاتون مجھے ملی جو اپنے پروفیشن کے اندر، میڈیکل پروفیشن میں ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، اور کہتی ہے میرے سامنے جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے اور مجھے کہا جا رہا تھا کہ یہ ایکوپمنٹ جو ہے یہ فالٹی ہے، اگر یہ استعمال ہوگا تو پیشنٹس کا نقصان ہوگا، لیکن یہ ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے، اس کو آپ اپروو کر لیں، اور نہیں کریں گی، اگر نہیں کروں گی تو وہ مجھے کھا جائیں گے، میرا کریئر ختم کر دیں گے، میری زندگی برباد کر دیں گے۔ تو اب میں کیا کروں؟ میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، میں دین بھی پڑھ رہی ہوں، اور ساتھ میں جب یہ زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے چپ کر کے سائن کرنے پڑتے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اب ہم ایک ایسا کلچر بن چکے ہیں جس میں یا کلاس روم ہو، یا کھیل کا میدان ہو بچوں کا، یا آفس ہو، اور پھر ایک اور مثال بھی لے آتے ہیں، یا گھر کے اندر کچھ ہو رہا ہو۔ گھر کے اندر ہمیں تو سکھایا گیا ہے ماں کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، لیکن عزت سے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، ایسا تو نہیں ہے۔ میرے فادر، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، ان کو کبھی بھی الحمدللہ وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ میری ماں کی توہین کریں۔ اللہ نے انہیں یہ حق تو اللہ نے انہیں دیا نہیں ہے۔ اگر وہ کر رہے ہیں، میری امی کو ڈانٹ رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں، کسی کے فادر کر رہے ہیں، اور آپ کو نہیں، وبالوالدین احسانا، ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ بڑے ہیں، وہ کہیں گے تم کیا بدتمیز ہو گئی ہو، نافرمان ہو گئی ہو، یا نافرمان ہو گئے ہو، تم بیچ میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا ایک قوم کے طور پہ کہ یا تو ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہو، جو ہوتا ہے ہو، اور باقی سب کو نہیں دیکھنا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر میں کھڑا ہو بھی جاؤں کلاس میں اور کہوں یہ آپ نہیں کر سکتے، تو اور کوئی لڑکا کھڑا نہیں ہوگا اور کسی کی ہمت نہیں ہونی، مارا میں ہی جاؤں گا، مجھے ذبح کرنا ہے سب نے۔ جب یہ ذہنیت آپ کے اندر آ گئی نا، تو آپ سب لوگوں کو گواہ دیکھ رہے ہو، اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ یہاں کیا کہا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ایک گواہ کی ضرورت ہے آپ کو، وہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ پر ایمان جو ہے نا، اس کو ہم ایک روحانی چیز سمجھتے ہیں،
نماز میں اللہ پر ایمان کی بات کا ذہن میں خیال ہوتا ہے، ذکر کر رہے ہیں تو ذہن میں خیال ہوتا ہے، ایسا کوئی لیکچر ہو رہا ہے تو اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کو کالج میں بھی یاد کیا جاتا ہے، دکان میں بھی یاد کیا جاتا ہے، گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا تب بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت جب انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اللہ کو گواہ نہیں مانتا، اس وقت لوگوں کی گواہی کی اس کو زیادہ فکر ہو جاتی ہے، تو پھر یہ شہداء للہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور پھر آگے کہہ دیا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ قسط نا انصافی کے لیے یا غلط بات کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، بار بار کھڑے ہو جایا کرو، چاہے کہ وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو بات، چاہے تمہیں نقصان پہنچ رہا ہو یا غلطی تم ہی نے کی ہو۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی مجھے ہی لینی، یہ نہیں سوچنا کسی نے دیکھا تو نہیں، چلو خیر بچت ہو گئی۔ مجھے اپنے اوپر بھی ذمہ داری کرنی ہے، کیونکہ میں اپنا بھی مالک نہیں ہوں، میرا رب میرا مالک ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے کسی اور نے دیکھا نہ ہو یا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور پھر کیا اضافہ کیا أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا دونوں والدین کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے، کھڑے ہو جاؤ۔ انصاف کے معاملے میں، زیادتی کے معاملے میں، اگر ماں سے زیادتی ہو رہی ہے، باپ سے زیادتی ہو رہی ہے، چچے سے زیادتی ہو رہی ہے، دادا سے زیادتی ہو رہی ہے، یا مجھ سے خود سے زیادتی ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دفعہ کھڑے ہو کے صحیح قسم کی مرچوں والی ڈانٹ پڑے گی نا، ایک آدھ تھپڑ بھی پڑ جائے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر اگلی دفعہ وہی سین ہو رہا ہے تو خیال آئے گا اس دفعہ نہیں کھڑے ہونا، پہلی دفعہ بہت پڑ گئی تھی اب دوبارہ نہیں کرنا۔ اس کے جواب میں پہلے میں لے جاتا ہوں قوامین کا معنی کیا تھا؟ کسی چیز کو کیا کرنا؟ بار بار کرنا۔ مجھے ڈھیٹ ہونا پڑے گا انصاف کے لیے، گالیاں کھانے کی عادت ڈالنی پڑے گی، مار کھانے کی عادت ڈالنی پڑے گی، لیکن میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، جو غلط ہے وہ ہے۔ قسط کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ خیال آتا ہے، ایک بات جو عام طور پہ ہم نہیں کرتے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک بچی نے مجھے آ کے کہا کہ میرے فادر میرے ساتھ ایسے ایسے کرتے ہیں، مجھ سے ایسے ایسے بات کرتے ہیں، مجھے بہت ڈپریشن ہو جاتی ہے اور مجھے بہت برا لگتا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کیونکہ میرے والدین مجھ سے خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی مجھ سے خوش نہیں ہے، کیونکہ والدین کو ایک خاص، اس کا مجھے ابھی تک علم نہیں ہوا، لیکن پاکستان میں والدین کو ایک خاص وہی آئی ہے غالباً کہ جب تک آپ نہیں خوش ہوں گے اللہ بھی خوش نہیں ہوگا، وہ ایک خاص آپ کو کہیں سے پیغام پہنچائے گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پہنچا ہے غالباً، کیونکہ اللہ کے بارے میں آپ نے بہت بڑا ٹھیکہ بنا لیا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی رضا میری رضا میں ہے۔ ماشاءاللہ، ہر انسان کو اللہ کی رضا کی تلاش ہے سوائے ہم پاکستانی والدین کے، ان کے پاس پہلے ہی اللہ کی رضا، ان کی مرضی میں اللہ کی رضا ہے۔ اب وہ بڑی کانفیڈنس کے ساتھ آپ سے کہتے ہیں دیکھو یہ بات کرو گے نا اللہ تمہاری ساری زندگی میں برکتیں ڈال دے گا، میری بات مان لو، دیکھنا ساری زندگی سوار ہو جائے گی جیسے میری ہوئی ہے۔ یہ جو اس کو میں کہتا ہوں ریلیجس بلیک میل، یعنی مذہب کے نام پہ، خدا کے نام پہ بلیک میل، اور پھر قرآن باقی کوئی نہیں آتا، بس ایک آیت تھوڑی سی یاد ہے، وہ بالوالدین احسانا، بس اتنا پتہ ہے، قرآن کو نہیں پتا، وہ بھی اس لیے پتہ ہے کہ اپنی بات منوانی ہے۔ تو اس کے تعلق سے ایک بات آپ ذرا تھوڑی سی سوچ لو اپنے بارے میں بھی، اگر آپ کسی بچے پر زیادتی ہوتے دیکھو آپ کو ترس آئے گا؟ اگر کسی بچے کا باپ یا اس کی ماں اس کو ناجائز طور پر ٹارچر کر رہی ہے، اس کو ہیوملیٹ کر رہی ہے، سب کے سامنے اس کو شرمندہ کر رہی ہے، رلا رہی ہے، آپ کو ترس آئے گا کہ نہیں؟ آپ کیا اس بچے سے جا کے کہو گے غلطی تو تمہاری ہے نا؟ آپ یہ کہو گے؟ آپ کوئی خاص قسم کی آپ کی نفسیاتی بیماری ہوگی کہ آپ اس بچے کو بلیم کرو گے۔ واضح ہوگا آپ کو کہ یہ زیادتی کون کر رہا ہے، ماں کر رہی ہے یا باپ کر رہا ہے، واضح ہوگا نا۔ لیکن جب آپ کے ساتھ زیادتی کی جاری ہوتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کیا پڑھایا ہوا ہے، کیا پٹی پڑھائی ہوئی ہے؟ غلطی کس کی تھی؟ میری تھی، میں نے غلطی کی، وہ تو اللہ ہی مجھ سے ناراض ہوں گے اس لیے وہ ناراض ہے، میرے اندر ہی کوئی خرابی ہے۔ آپ کو اتنی بار یہ چیز پڑھائی گئی ہے کہ آپ کو باقی سب پہ رحم آ جاتا ہے، کس پہ نہیں آتا؟ اپنے آپ پہ نہیں آتا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا حصہ مت بھولنا دنیا میں، تمہارا بھی ایک حصہ ہے، تمہاری بھی ایک عزت ہے، تمہارا بھی ایک حق ہے،
تم بھی ایک انسان ہو، تمہیں بھی عزت کی ضرورت ہے، تمہیں بھی رحمت کی ضرورت ہے، تمہیں بھی شفقت کی ضرورت ہے. تم سے ناانصافی ہوتی ہے تو وہ غلط ہے، کسی کی طرف سے بھی آئے وہ پھر بھی غلط ہے. اللہ نے جو بڑی بڑی مثالیں قرآن میں دی ہیں نا، بڑے بڑے انبیاء کی، رسولوں کی، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے گھر والوں سے ہوئی ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی سے ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد سے ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ہوئی ہے. ساری زیادتیاں رشتہ داروں سے ہی ہو رہی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں سے ہو رہی ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری فیملی میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہماری فیملی باقیوں کی طرح نارمل کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے پیرنٹس تو بہت اچھے ہیں، اس کے پیرنٹس تو اتنے خوش لگتے ہیں، وہ تو اتنے لکی ہیں، ہم کیوں ایسے ہیں؟ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، کوئی بھی لکی نہیں ہے. تو وہ سب تصویر ایسے کھینچ کے نا، ادھر آؤ فوٹو لینی ہے، پھر واپس دوبارہ اصلیت پہ آ جاتے ہیں. ایک دفعہ میں کینیڈا میں تھا، نایگرا فالز کے پاس. تو ایک ماں اور ایک اس کا ٹین ایج بیٹا آپس میں لڑائی کر رہے تھے. نان مسلمس. I hate this place. I don't want to be here. I want to go home. And she's like, shut up. And she's yelling at him. ایک دوسرے لڑے. ان کے پاس ایک سیلفی سٹک تھی، وہ تیاری کر کے آئے تھے. Okay, let's go. Let's just take the picture. اور پھر دوبارہ لڑائی کرتے کرتے وہ چلے گئے. آپ لوگ نایگرا فالز پہ ہی نہیں کرتے، آپ شادیوں پہ یہ کرتے ہو. شادی پہ جا رہے ہو تو رستے میں جو لڑائیاں گاڑی میں ہو رہی ہوتی ہے نا، سب کو پتہ ہے. اور وہاں جا کے کتنی اچھی فیملی ہے، دیکھو ان کی، ہم ایسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے نا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اس انصاف میں آپ خود بھی شامل ہو، اپنے خلاف بھی نہیں، اپنی حمایت میں بھی. کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہو تو اس کو اپنے لیے کھڑے ہونے کا حق ہے. اس میں بدتمیزی نہیں ہوتی، یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. اویل والدین، اصل چیز کیا ہے؟ کیا ناانصافی ہے کہ نہیں؟ یہ اصول ہے. یہ اصل بات یہ ہے، کیا جو میں بات کر رہا ہوں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ میرا انسانی بنیادی حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس معاملے میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟ ہم نے یہ اسمپشن کر لی ہے کہ کچھ معاملوں میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس چیز کو ہم اتنا ایکسٹریم پر لے جا چکے ہیں کہ ہم نے میں نے نوجوان بڑے لڑکوں کو دیکھا ہے. میں نے مسلم کنٹریز کے، مسلم کلچرز کے تقریباً تمام کلچر سے میرا واسطہ ہوا ہے، جگہ جگہ میں نے دنیا میں دیکھی ہے. جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. 30-35 سال کا لڑکا کمائی کر رہا ہے اور پے چیک اپنے والد کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرتا ہے، اور اس میں سے وہ اس کو جیب خرچ نکال کے دیتے ہیں، یہ جا کے اپنی بیٹی کے لیے آئس کریم لے آ جا کر. باپ نے کہا ہوا یہ جو تم مال کما رہے ہو یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں والدین کا حق بنتا ہے تو اس لیے میں کرتا ہوں. اور پھر وہ بتا رہے ہیں اس کو کہ اس نے بیوی سے کیسے بات کرنی ہے، بچوں سے کیا کرنا ہے، کمائی کیسے کرنی ہے، رہنا کہاں پہ. وہ ایک اولاد نہیں ہے اس کی، وہ ریموٹ کنٹرول کا ایک پتلا ہے. اور یہاں تک کہ جب اس کی شادی بھی ہوگی نا تو اس کی مرضی سے نہیں ہوگی. اگر وہ کسی کو پسند کرتا بھی ہو جائز طریقے سے اور کہے میں نے یہاں شادی کرنی ہے، نہیں یہ نہیں ہوگی. اس کی اصل وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اس کو پسند ہے. جو پسند ہے وہ نہیں کرنی. میں بتا دوں کیوں نہیں کرنی. کیونکہ جو پسند ہے اگر اس سے کر لی تو پھر وہ ہماری پکڑ سے نکل آئے گا. اگر ایسی جگہ شادی کرا دو جہاں اس کی پسند نہیں ہے تو وہ وہاں پہ مزریبل ہوگا. جب مزریبل ہوگا تو کمفرٹ کے لیے کہاں آئے گا؟ ہمارے پاس آئے گا اور ہم کنٹرول کو برقرار رکھ سکیں گے. It's a really وبیل والدین احسان. ماشاء اللہ سارے پیرنٹس ایسے نہیں ہوتے، اور آپ کو بعد میں میرے پیرنٹس ایسے بالکل نہیں ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ آگے زیادہ بڑھ کے کہتے ہیں نا میرے پیرنٹس تو بہت ہی اچھے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کچھ. جی بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت زیادہ حقوق دیے ہمارے دین میں، لیکن ان جو حقوق دیے ہیں نا ان کا ایک خلاصہ ہے، اور وہ خلاصہ اصل میں اسی آیت میں ہے، انہی آیات میں ہے سورۃ الاسراء کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان تمام آیات میں کہیں اطاعت کا ذکر نہیں ہے، احسان کا ذکر ہے، آپ کی ہیوملٹی کا ذکر ہے، اپنی آواز نیچے رکھ کے بات کرنا، اونچی مت کرنا، ان کے سامنے اکڑنا مت، ان کو ڈانٹنا مت، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے نرمی سے بات کر کے اپنے حق کے لیے پھر بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. یعنی جس اسلوب سے آپ نے بات کرنی ہے اس کو تو قرآن نے سمجھا دیا، اس طریقے سے بات کرنی ہے، اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. وہ جیسے بھی ہو تم نے اپنے آپ کو غصے میں نہیں لانا، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. آپ الفاظ میرے نرم ہوں گے، بات پھر بھی میں نے سختی کرنی ہے، جو ہے وہ ہے. حق کو میں ٹیڑھا ادھر ادھر نہیں کر سکتا، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس سے میں نہیں ہٹ سکتا. اب دیکھیں اس کی جو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کا اپنے اوپر ایک حق ہے. اگر میرے فادر فرض کریں انہوں نے نہیں کہا، اگر کہتے مجھ سے کہ بیٹا جو تمہارا پے چیک ہے نا وہ ڈال دیا کرو میرے اکاؤنٹ میں کہوں گا آئی لو یو ڈیڈ. نہیں. کیا مطلب نہیں؟ تمہیں نہیں پتا والدین کی، پیرنٹس کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہے؟ جی مجھے پتا ہے، میں اسی لیے تو رسپیکٹفلی کہہ رہا ہوں. نہیں. کیوں نہیں؟ پھر وہ جا کے کہیں سے سرچ کریں گے، کہیں اسلامی حوالہ دے کے، اسلامی حوالے کا تھپڑ بڑے مزے کا ہوتا ہے نا. تو اسلام تو ہم صرف حوالہ دینے کے لیے، کسی اور کو گلٹ کرنے کے لیے، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب وہ بالوالدین احسانا چلا نہیں کوئی اور مل جائے. او ایک حدیث مل گئی مجھے، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. انت ومالک لابیک. میں نے پھر آگے سے سوال پوچھا، اچھا اگر واقعی ہے تو جب ایک دن میری موت ہوگی، اللہ نے ہر ایک کو لینا ہے، تو میری جائیداد کا حصہ تو پھر 100% آپ کو جائے گا نا. کیونکہ اگر میں اور میری تمام دولت آپ کی ملکیت ہے تو جائیداد کا 100% آپ کو جانا چاہیے. قرآن تو کہہ رہا ہے آپ کو اتنا حصہ ملے گا، اتنا حصہ ملے گا، اتنا حصہ ملے گا. اگر یہ ساری پراپرٹی آپ ہی کی ہے تو قرآن میری جائیداد کو کیوں تقسیم کر رہا ہے؟ وہ تو آپ ہی کی ہے، پھر وہ تو میری ہے نہیں. اس کا تو مطلب ہے آپ کی کوئی پراپرٹی آپ کی ہے نہیں، آپ کے فادر کی ہے. آپ کے نام پہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، آپ کے فادر کے نام پہ ہوگی. اس کی کوئی تک بنتی ہے زندگی میں؟ کوئی گاڑی لی اپنے ابو کے نام پہ ڈال دو، کوئی گھر لیا اپنے ابو کے نام پہ ڈال دو، کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا ابو کے نام پہ کر دو، ساری چیزیں ابو کے نام پہ کر دو. آپ کی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اور ابو کے پاس بھی نہیں رہی. اگر دادا حیات ہے تو ٹرانسفر اوپر اور ہو جائے گا. تو پھر میں کہوں گا اگر آپ کا ہے تو آپ کا تھوڑی، وہ تو دادا کا، میں دادا کو ہی دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا بھی تو نہیں ہے نا. وہ انتا وہ مالک علی ابھی. تو جو باتیں لائی جاتی ہیں سامنے، ان کو اگر صحیح سے سمجھنا نہیں ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے یہ بات لائی جا رہی ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، لیکن اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ زیادتی کے لیے. میرا اپنا بھی حق ہے. نہیں، آپ کا جو حق ہے، آپ میرے والدین ہیں، میں آپ کا حق آپ سے کبھی نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو کبھی کسی اور کا حق بھی لینے نہیں دوں گا، اپنا بھی نہیں، کسی اور کا بھی نہیں. یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے صاف کہنا پڑے گا. یہ دائرے ہیں، یہ اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اس میں میری ذمہ داری ہے. زکوٰۃ مجھے دینی ہے، آپ کو نہیں دینی اپنے مال پہ جیسے ہے. بیوی ہے میری مدر مجھ سے کہے اپنی بیوی کو سمجھاؤ ذرا، سیدھا کرو اسے. میں کہوں گا نہیں، میں نے کوشش کی تھی، نہیں ہوا. میں کہوں گا دیکھیں جو معاملہ میرا اور میری بیوی کا ہے نا، وہ ایک دائرہ اللہ نے بنایا ہے، اور اس دائرے میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں، اپنے گھر کی ولا میں تھی، اس کا باپ اس کا ولی تھا، اور جب نکاح ہوا تو اللہ کے اس میثاق غلیظ کی وجہ سے، اس بھاری کانٹریکٹ کی وجہ سے میں اس کا ولی بن گیا. اس کے باپ کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی اس کی حفاظت کرنا، اس کی خوشی کا خیال رکھنا، اس کے دین کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے جذبات کی حفاظت کرنا، ہر طرح سے اس کی حفاظت محبت کے ساتھ. اسی کو ولایا کہا جاتا ہے. وہ ذمہ داری اس کے فادر کی تھی. نکاح کے فوراً بعد وہ ذمہ داری کس کی ہو گئی؟ میری ہو گئی. میں شوہر ہوں، میری ہو گئی. اب جب میری ہو گئی تو آپ
میری ماں تو ہیں، لیکن آپ اس ذمہ داری میں آپ ایک تھوڑی سی بھی انگلی نہیں لگا سکتے. آپ نے جو کہنا ہے مجھے کہہ دیں، مجھے آپ نے جوتے مارنے مار دیں، وہ بھی میں کہوں گا نہیں ماریں، میرا حق بنتا ہے کہ آپ نہ ماریں. لیکن ادھر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ میرا دائرہ ہے، وہ اللہ مجھ سے پوچھے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا. اچھا بیوی ہو، کچھ لڑکیاں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں زیادہ اگریشن ہو گئی ہے تو لڑکیوں کو بھی شادی سے پہلے اس کی سہیلیاں سمجھاتی ہیں ادھر گھر جا کے تم نے نا ایسا ڈرامہ کرنا ہے کہ کوئی تمہیں دبا نہ سکے، کیونکہ اگر تم اسی طرح نائس رہی نا تمہیں کچل دیں گے وہ لوگ. تو شادی سے 2 دن پہلے اس کو اورینٹیشن دی جاتی ہے کہ وہ ہتھیار نیزے تیز کر کے وہ نکاح کے اندر آئے. وہ بہت ہی نائس تھی شادی سے پہلے، شادی کے بعد شوہر بھی دیکھتا اس کو، یہ تو UFC میں تھی، کیا تھا یہ، کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ تیار ہے لڑائی کے لیے، وہ ہائپر اگریسو ہو جاتی ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اب وہ میری ماں سے اگریسو ہو رہی ہے تو بیچ میں کس کو آنا ہے؟ وہ بھی قسط کے خلاف ہے، اس کو کسی نے حق نہیں دیا کہ وہ میری ماں کی بےزتی کرے. مجھے رستے میں نہیں، تم یہ نہیں کر سکتی، تمہارا یہ دائرہ ہے، تم نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، میرے بھی حقوق ہیں تمہارے بھی حقوق ہیں، لیکن تم وہاں کچھ نہیں کرو گے، تم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. بنیادی سی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے، بنیادی سی چیز ہے، لیکن ہم نے ان بنیادی اصولوں کو بھلا دیا ہے جو قرآن میں کہے گئے ہیں. اب آخری بات سمجھ لیں، لمبی آیت ہے لیکن اس کے آخر میں کچھ کلازز ہیں جو ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کہا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، بڑے جامع الفاظ ہیں. ہوا سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ جذبات بھی سمجھ لیں، اس کے مفاہیم میں سے جذبات بھی ہیں. ہوا میں غصہ بھی ہو سکتا ہے، ہوا میں لالچ بھی ہو سکتی ہے، ہوا میں جیلسی بھی ہو سکتی ہے، ہوا، یہ تمام ہوا ہیں. ان جذبات میں آ کے انصاف سے نہ ہٹ جانا ہے. فلا تتبعوا الهوى، ان کی پیروی کر کے ان جذبات کے پیچھے لگ کے، جیلسی آپ کے دل میں آ گئی، غصہ آ گیا، ایک دفعہ کسی دعوت پہ کسی نے کچھ کہہ دیا تھا، اب اس کا غصہ آیا ہوا ہے، اب 6 مہینے تک بدلے کی پلاننگ ہو رہی ہے آپ کے ذہن کے اندر، وہ نکلا ہی نہیں. تو کبھی وہ ایک موقع ملا تو کب سے وہ بھرا ہوا تھا بارود وہ پھٹ گیا سامنے آ کے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے جذبات کو فالو مت کیا کرو، کیونکہ یہ کرو گے نا تو انصاف نہیں ہوگا، پھر انصاف نہیں ہوگا. ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا، اب 2 مزید اور چیزیں کہہ دی. یہ بھی اصول ہے، یہ ہر کوئی میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں یہ چیزیں کر رہا ہوں یا نہیں، آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں نہیں، کوئی اور چیک نہیں کر سکتا، میں نے خود ہی اپنے اندر یہ چیک کرنی ہے چیز. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر تم لوگوں نے بات کو ٹیڑھا کر کے بیان کیا، اب یہ بھی سمجھ لینا، ٹیڑھا کرنا، بات کو، زبان کو ٹیڑھا کرنا. کوئی مجھے آ کے کہتا ہے سر میں نے اپنے شوہر کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ بہت ظالم ہے، بہت بری باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سارا سنا دیا مجھے. تو میں کہوں اچھا میں ان سے بات کر لوں؟ نہیں 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 نہیں. تو شاید آپ نے تمام بات بتا دی مجھے، جی میں نے آپ کو ساری بات بتا دی، کوئی چیز نہیں چھوڑی، نہیں بالکل نہیں چھوڑی میں نے. اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنی طرف سے تو پوری بات بتا دے اور جو اس میں سے 1% بھی بات ہو جو اس کے فیور کے خلاف جا رہی ہے وہ اس کو تھوڑا سا سکپ کر دے؟ بچے آتے ہیں آپ کے، بھائی نے مجھے مارا، اتنی زور سے مارا. آپ پوچھو کیوں مارا؟ کیونکہ ہی ہیٹس می. نہیں نہیں، مارا کیوں؟ ابھی کیوں مارا؟ کیونکہ وہ ایول ہے اس لیے. کیونکہ اگر تھوڑی زیادہ انویسٹیگیشن کی تو شاید پتہ چل جائے پہلے میں آدھے گھنٹے سے چھیڑ رہا تھا اور اس کے بعد تنگ آ کے اس نے پیچھے سے ایک دھکا دے دیا مجھے. یعنی آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی کہانی جس میں آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اس میں آپ صرف وہی باتیں رکھیں اپنے ذہن میں بھی اور کسی سے بات کرتے ہوئے بھی جس میں 100% جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہو، جو نتیجہ ہے وہ یہ ہو کہ آپ مظلوم ہیں اور وہ ظالم ہیں. آپ نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ بیچاروں کے ساتھ، باقی سب آپ کے پیچھے پتہ نہیں کیوں پڑے ہوئے. وہ انتل وہ بات کو ٹیڑھا کر کے بتانا، اس میں سے کوئی چیزیں سکپ کر دینا، اپنی طرف باعث ہو جانا یا کسی اور کی طرف باعث ہو جانا، یہ ہے تلو او تعرضو. اور اس لہو کی اور مثالیں بھی ہیں. ایک اور مثال میں آپ کے ساتھ ضرور جو ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہے. سائیکالوجی میں ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہو نا
تو وہ ہمیشہ زیادتی نہیں کر سکتا، اس کو کچھ اچھی چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں بیچ بیچ میں. تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ، جیسے کوئی پیرنٹ ہے جو زیادتی کرتے ہیں، بہت زیادہ ہارشلی بات کرتے ہیں، وہ بری باتیں کریں گے پھر انڈا پراٹھا لا کے دے دیں گے. تم تو یہ ہو، وہ ہو، یہ ہو، پتی لگ رہی ہو، کھانا کھا لو. تو وہ ایک نائس چیز پھر 100 خراب چیزیں، پھر ایک نائس چیز پھر 100 خراب چیزیں. میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، میاں نے اور طرح طرح کی باتیں سنا دیں، طرح طرح کی، اور وہ بیوی رو رہی ہے، وہ دروازہ مار کے چلا گیا باہر. 3 گھنٹے بعد آئس کریم لے کے واپس گھر آ گیا، میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں. یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے اور پھر کچھ اچھا بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان کا نا، جب اس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہو تو اس کے صبر کا میٹر جو ہے وہ بھرتا چلا جا رہا ہے. وہ جب وہ پھٹنے کے قریب آ جاتا ہے نا، تو جو صبر کا امتحان لے رہا ہوتا ہے آپ کا، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پھٹنے والا ہے. تو اگر اس کو کل زیادتی دوبارہ کرنی ہے نا، تو اس کا ٹیمپریچر تھوڑا نیچے لانا پڑے گا. آئس کریم لے آؤ، تھوڑی ٹھنڈ پڑ جائے گی، پھر کل دوبارہ سے شروع کریں گے. پھر وہ پھٹنے لگے تو کیا کرے گا؟ دوبارہ آ کے آئس کریم نہیں ہوگی تو پھول ہوں گے، کچھ اور ہوگا، اور پھر وہ دوبارہ آرام سے پھر زیادتی کر سکیں گے، کیونکہ اس کی مائلیج پوری کرنی ہے نا. یہ نہیں ہے کہ بندہ بدل گیا ہے. ہوتا یہ کہ آئس کریم کھانے کے بعد بیوی کو بھی احساس ہوتا ہے آج تو یہ واقعی بدل گئے، میری قسمت بدل گئی ہے. وہ سو کے اٹھتی ہے تو وہ دوبارہ وہی پرانا والا بن جاتا ہے ایک دم سے. ہاں میں جا رہا ہوں، کہاں پہ؟ کال مت کرنا مجھے. یہ کیا ہوا؟ ابھی تو کل تو آئس کریم لے کے آئے تھے، وہ تو ختم بھی نہیں ہوئی ابھی. رائٹ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اب کیونکہ اس نے کچھ اچھا بھی کیا ہے، بیوی نے بھی کچھ اچھا کیا، برائیاں بہت کی ہیں، یا پیرنٹ نے کچھ اچھا کیا، برائیاں بھی، زیادتی بھی بہت کی ہے. تو جب حق بات کرنے کو آتی ہے تو کہتی نہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں، وہ اچھی چیزیں بھی کرتے ہیں، پتہ ہے وہ بہت اچھے بھی ہیں. ہم مارتے ہیں 1-2 دفعہ ہڈی ٹوٹی ہے، لیکن وہ پھر اس کے بعد ہسپتال بھی تو وہی لے کے گئے تھے نا، بل بھی تو انہوں نے ہی دیا تھا نا آخر. میرا تو انہوں نے وہ کاسٹ کے اوپر سگنیچر بھی کیا تھا، ہارٹ بھی بنایا تھا اس کے اوپر. آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو، اپنے آپ کو آپ پٹی پڑھانی شروع کر دیتے ہو کہ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ اتنی بری نہیں ہے، اتنا ایسا تھوڑی ہے. وہ اتنا اچھا آپ کے اوپر ہپنوسس کرتے ہیں، اتنا کنٹرول کرتے ہیں، سائیکولوجیکل کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں ماہر بن جاتے ہو. وہ بھی تلو ہے. اور پھر چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، اور آپ اس کو چلو آپ سوچتے ہو نہیں میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا لیکن کچھ نہیں دیکھا. فون پہ کچھ میسیجز دیکھ لیے اور ایسے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا. یا آپ کے ساتھ فرض کریں آپ کے جو باپ بیٹا ہے اس میں جھگڑا ہو رہا ہے، باپ نے کو بہت ہی بری بات کہہ دی، تو چھوٹا بیٹا آ کے ماں سے کہتا ہے ماما یا بابا نے یہ کہا تھا. نہیں کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے، ایسے تمہارے کان خراب ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کہا تھا. یہ کیا ہے؟ او تعرضوا، بات کو جان بوجھ کر اگنور کرنا، جیسے وہ ہوئی ہی نہیں، جیسے وہ ہوئی ہی نہ ہو. یہ چیزیں کرو گے تو اس آیت میں جو اصول ہے اس کا تمہیں کوئی لحاظ نہیں ہے. ایک آیت ہے صرف، اس کو غور سے پڑھ لے انسان تو اس کو نظر آنا شروع ہو جائے کہاں کہاں میں کیا کیا زیادتیاں کر رہا ہوں، کیا کیا زیادتیاں ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور پھر زبان کو ٹوسٹ کر کے اس کو موڑ توڑ کے ایسے بیان کرتا ہوں کہ کوئی زیادتی ہے ہی نہیں، یا اس کو پوری طرح اگنور کرتا ہوں، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا، چھیڑو ہی مت اس چیز کو. اور تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. پھر جان لو اللہ جو کچھ کرتے رہے ہو خبیرہ، اللہ جو کچھ کرتے رہے اس کے بارے میں اس کو مکمل خبر ہے. اس سے اگلی آیت میں ذرا آیات کا آپس میں ایک جوڑ ہوتا ہے، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. ایمان والوں ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے. یہ آیت کہاں ہے؟ اس آیت کے فوراً بعد. یعنی جو بات کہی جا رہی ہے نا ابھی وہ مان لو، یہ مانو گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم میں واقعی ایمان ہے، واقعی ایمان لے آؤ. دعوے میں تو ایمان ہے، اب اس ایمان کو زندگی میں لے آؤ، اس کتاب کو مان لو، اس کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دو. یہ چیزیں ہیں جو میرے نزدیک ہمیں اب اس ملک میں میرے بہن بھائیوں کو، میرے چھوٹے بیٹے بیٹیوں کو یہاں پر، میرے بڑوں کو، ہم سب کو، اور مجھے خود
ان اصولوں کی اب بڑی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، انٹرنیشنل لیول پہ زیادتی ہو رہی ہے، حکومتی لیول پہ زیادتی ہو رہی ہے، بازاروں میں زیادتی ہو رہی ہے، بزنس میں زیادتی ہو رہی ہے، جائیداد کے معاملوں میں زیادتی ہو رہی ہے. جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، دیکھیں نظام ہی خراب ہے، جی تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہر جگہ زیادتی ہو رہی ہے، قسط نہیں ہے، دیکھو اللہ نے اتنی زبردست آیت دی ہے انصاف کے بارے میں، انصاف کہاں ہے؟ لیکن جن چیزوں میں آپ کا اپنا کنٹرول ہے، آپ کے اپنے لیونگ روم میں انصاف ہے، آپ کے گھر میں انصاف ہے، آپ کی فیملی میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں انصاف ہے، جب وہاں نہیں ہوگا تو باہر کیسے جائے گا؟ بات تو گھر سے شروع ہوتی ہے نا، انسانیت فرد سے شروع ہوئی ہے، فرد کے بعد فیملی بنی ہے، فیملی کے بعد محلہ بنا ہے، محلے کے بعد سوسائٹی بنی ہے. تو اگر یہاں سے قسط شروع نہیں ہوگا نا تو وہ آخر تک کبھی بھی نہیں پہنچے گا. اور جس کو گھر میں ہی ٹریننگ دے دی گئی ہے کہ کوئی بری بات ہو رہی ہو تو آگے سے کچھ نہیں کہنا، وہ ایک دن آفس میں کام کرے گا، اس کے سامنے کچھ برا ہو رہا ہوگا تو اس کی تو پہلے سے ہی تربیت ہے، اس نے کچھ نہیں کہنا آگے سے. جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس خاموش کرنے کی طاقت ہے، میں آگے سے خاموش ہو جاؤں. مجھے تو یہی سکھایا گیا ہے، میرے ابا نے مجھے خاموش کیا تھا، میرے دادا نے مجھے خاموش کیا تھا، میرے چچا نے مجھے خاموش کیا تھا، اب میرے مینیجر مجھے خاموش کرتے ہیں، میرے ٹیچر مجھے خاموش کرتے ہیں، حکومت مجھے خاموش کرتی ہے، سارے خاموش کرتے ہیں. اور پھر غصہ جو آتا ہے وہ کہاں میں غصہ نکالوں؟ یہ سب اسرائیل نے کیا ہے، پتہ ہے یہ چائنا کر رہا ہے، چائنا یہ امریکہ کی سازش ہے. وہ کہیں اور سے ڈھونڈ کے لاؤ سازش، جو سامنے ہو رہا ہے اس کو فیس نہیں کر سکتے نا، جب اس کو اگنور کرتے ہو تو دماغ ہر جگہ جاتا ہے، جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جاتا. اصل تبدیلی ہم لے آئیں تو انشاءاللہ یہ ملک ایک اور ہی چیز بن جائے گا. جو اس کے اندر پوٹینشل ہے، جو اس کے اندر را پوٹینشل ہے، جو اس کی نوجوانوں میں جو ذہانت ہے، جو ٹیلنٹ ہے، جو ان کے اندر ایک قابلیت ہے، وہ میں نے یہاں بھی دیکھی ہے، دنیا جہاں میں نے پاکستانیوں کو دیکھا ہے. لیکن جو چیز ہمیں پیچھے رکھے ہوئے ہیں نا، ہم اصول والے لوگ نہیں رہے، ہم سے کہیں کم کریٹو، ہم سے کہیں کم ذہین، کہیں کم ہر معاملے میں کم ٹیلنٹڈ اور قومیں ہیں جو صرف اصولوں کی بنیاد پر بہت آگے نکل گئی ہیں. اور اللہ نے ہمیں بہت صلاحیتیں دی ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اللہ نے ہمیں بہت عظیم صلاحیتیں دی ہیں. جہاں ہماری کمی ہے نا وہ بنیادی اصولوں کی ہے، ایتھکس کی کمی ہے ہمارے یہاں، قرآن کے اصولوں کی کمی ہے. قرآن کو پڑھو زندگی میں لانے کے لیے، اس کے اصولوں کو اپنی زندگی میں ڈالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اصولوں پر قائم ہونے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم. Okay, question answers for 10 minutes. So if you have, they'll pass the mic. سب سے پیچھے سے شروع کریں، سب سے پیچھے. آسان سوال پوچھنا. اچھا السلام. میری نصیحت تمہارے لیے یہ ہوگی، اپنے اوپر شک مت کرنا، اپنی صلاحیت پہ شک مت کرنا. نئی چیزیں ٹرائی کرو، جہاں تک کہ تمہیں کوئی ایسی چیز ملے جس میں تم اس کو انجوائے بھی کرتی ہو اور اس میں تم اچھی بھی ہو، دونوں چیزیں. اور اپنے جو تمہیں اس ملک میں کنٹریبیوشن کرنی ہے نا، وہ صرف اپنے گھر تک محدود نہیں ہے، تمہیں خیر پھیلانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اپنے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرنا ہمیشہ انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو کمپیریزن سے نکال دینا. کسی سے کمپیئر نہیں کرنا اپنے آپ کو، کلاس میں نہیں، کالج میں نہیں، کریئر میں نہیں، شادی میں نہیں، بہن بھائیوں میں نہیں. اس کی تو شادی بھی ہوگی، میری ابھی تک نہیں ہوئی، اس کا یہ تھا میرا یہ ہے، اس کے پاس یہ والا سوٹ ہے میرے پاس یہ والا سوٹ نہیں ہے. یہ کمپیریزن جب اپنی زندگی سے نکال دو گی نا، اچھی زندگی گزارو گی انشاءاللہ. اوکے؟ وعلیکم السلام.
اچھا سوال ہے. موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا قصہ کہف میں، تو ہمیں کیسے ہوگا؟ بہترین سوال ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو صبر نہیں ہوا تھا وہ ناانصافی پہ صبر نہیں ہو سکا تھا انہیں. ٹھیک ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو ہوتے وہ دیکھ نہیں سکتے. یہی تو ان کی نوجوانی میں بھی ان کے سامنے ناانصافی ہو رہی تھی، لگ رہا تھا انہیں ناانصافی ہو رہی ہے، تو جا کے فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، وہی تو ہوا تھا. اسی طرح جب لوگوں نے ان سے، بنی اسرائیل، ان کے ماننے والوں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے خود ہی، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، آپ کی بات ہم مانیں گے نہیں جب تک ہم اللہ کو سامنے سامنے نہ دیکھ لیں. تو اس وقت جو انہوں نے کہا ہے نا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، وہ اصل میں جاہل کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم اردو میں لیتے ہیں. جاہل ہوتا ہے جس کو اپنے جذبات پہ قابو نہ رہے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے جذبات میرے قابو میں ہی رہیں، میں اپنے جذبات سے کو کنٹرول مجھ پہ نہ کر لیں وہ، کیونکہ اگر ہو گیا تو میں ایک آدھ مکے ان کو بھی لگا دوں گا، اور میرے مکے کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے پھر. تو وہ اپنے غصے سے پناہ مانگ رہے ہیں ایکچولی جب وہ بات کہی جا رہی ہے. تو قرآن نے سورہ کہف میں جو قصہ بتایا ہے اس میں اس کا ایک بنیادی جو درس ہے وہ یہ ہے کہ صبر کا امتحان نبی سے بھی ہوتا ہے، اور ایسے امتحانات ہوتے ہیں جو جب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو. تو اس وقت ایک نبی بھی جو ہے نا وہ اس سے رہا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے یہ آپ نے غلط کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک معیار ہے صحیح اور غلط کا. نبی کو وحی دی جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اس وحی کے مطابق جہاں جہاں ان سے صبر نہیں ہوا، وہ جو شریعت ان کو دی گئی تھی اس کے مخالف بات ہو رہی تھی، تبھی ان کو صبر نہیں ہوا. اگر ناجائز کسی کی پراپرٹی کا نقصان کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، کسی کا قتل کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. آپ نے مزدوری کی ہے، آپ کو حق لینا ہے، حق ہے آپ کا کہ آپ کم از کم اس کی کوئی اجرت لے لو، وہ بھی شریعت کا حصہ ہے. تو جو بات انہوں نے کی ہے وہ جو انصاف اللہ نے ان کو نازل کیا تھا اس کے مطابق ہے. لیکن اللہ نے یہاں یہ بات سکھائی ہے کہ کچھ فیصلے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ایک اور شریعت سے ہے، اور وہ شریعت انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کا اپنا ایک خاص نظام ہے، اور اس کے اپنے کچھ ایسے بندے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں. تو اگر آپ پوچھیں فلانے کو کینسر کیوں ہوا، اس نے کیا ڈیزرو کیا تھا کہ اس کو کینسر ہو جائے؟ فلانے کا کار ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، وہ کیوں مر گیا، اس کے اندر اس کا کیا قصور تھا؟ تو لوگوں کو ایسی باتوں پہ صبر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی مثال سے سکھایا ہے کہ جب ایسی بات تمہارے سامنے ہوتی ہے جس کا تمہیں صبر نہ آ رہا ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تمہیں اس کے پیچھے جو غیب کا پردہ ہے نا، اس کے پیچھے ایک حقیقت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتانا ہی نہیں ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اس طرح سمجھ لو کہ جو واقعات ہوتے ہیں دنیا میں ان کے سامنے ایک پردہ ہے، اس کی ایک حقیقت ہے اس کے پیچھے. کہف کے قصے میں اللہ نے تھوڑا سا پردہ اٹھا کے آخر میں ان کے ذریعے، ان کے استاد کے ذریعے تھوڑا سا انکشاف کرا دیا کہ دیکھیں یہ اصل بات تھی، یہ اصل بات تھی، یہ اصل بات تھی. لیکن اس تھوڑی سی ڈسکوری کے بعد ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ یہ پردہ ایسے نہیں کھولا کرتے، وہ موسیٰ کے لیے کھولا تھا. تو آپ کی زندگی میں ہزار چیزیں ہوں گی جو آپ کہیں گی اللہ نے کیا کیوں، اس کی حکمت کیا تھی. اچھا جی اوکے، وہ کہہ رہے تھے سموسے تیار ہیں. نہیں کہہ رہے تھے. تو لوگ آپ کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں، آپ کو آتا ہے کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے اس کے اندر، مجھے اللہ کی حکمت سمجھنی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ تمہیں کیوں بتائے غیب کی بات؟ وہ تو نہیں بتائے گا تمہیں. تم کون ہوتے ہو کلاسیفائڈ انفارمیشن کو ایکسیس کرنے والے؟ اگر ملٹری کوئی اقدام کرتی ہے اور تم کہو یہ انہوں نے کیوں کیا، آپ کے پاس کلاسیفائڈ فائلز ہیں، کلاسیفائڈ انٹیلیجنس ہے، آپ کے پاس پوری بریفنگز ہیں کہ ان کے پاس ہیں. جب ان کے پاس ہوتی ہے وہ ایک ایکشن کرتے ہیں، اور آپ کی وہ ایکسیس ہے ہی نہیں کہ آپ کو وہ سمجھ آئے وہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ خاص میٹنگز ہیں، ان کی بھی کچھ خاص پلاننگز ہیں. جو سکھا دیا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہمارے صبر کا امتحان واقعی ہوگا، اور اس میں تسلی صرف اس بات سے آئے گی کہ کچھ چیزیں ہیں جو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے، اور آپ کو اس پہ صبر کرنا پڑے گا. لیکن صبر کے بارے میں جہاں گیا ہوں میں نے صبر کے بارے میں بات کی ہے، آپ کے سامنے بھی کر دوں. صبر کا غلط استعمال پاکستان میں ہی ہوتا ہے. صرف صبر کا غلط استعمال. صبر اتنی خوبصورت چیز ہے قرآن کے اندر، اور ہم نے ایک نیا صبر بنایا ہے، وہ اس کو میں پاکستانی صبر کہتا ہوں، لیکن اس کا اصل معنی جو ہے وہ بزدلی ہے.
وہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے گھر پہ، کوئی زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس سے؟ صبر کرو، صبر کرو۔ ٹیچر نے کوئی زیادتی کر دی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، بیٹا صبر کرو، بڑے ہیں۔ ماں باپ نے زیادتی کر دی، بیٹا صبر کرو، ماں باپ ہیں۔ سسرال نے زیادتی کر دی، بیٹی دیکھو یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ ایک لڑکی نے تو مجھ سے پوچھ لیا، میں صبر ہی کرتی رہوں جب تک مر نہ جاؤں، یہ صبر مجھے مار دے گا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ صبر ہے ہی نہیں۔ قرآن کا صبر کیا ہے؟ پہلے حق بات کرو، جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف کھڑے، ہمارے اوپر پریشر پڑے گا، تمہیں گالیاں سننے کو ملے گی، ماریں پڑیں گی، اس کے بعد دوبارہ حق بات کرو، اور پھر اور ماریں پڑے گی، پھر دوبارہ حق بات کرو۔ اس کو کہا جاتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پاکستانی صبر کوئی اور چیز ہے، قرآن والا صبر کوئی اور چیز ہے۔ تو آپ قرآن والا صبر اپنی زندگی میں لے آئیں انشاءاللہ۔ اور سوال انشاءاللہ 5 یا 6؟ ایک سیکنڈ گائز، نہیں آپ کا تو ہو گیا تھا۔ لیڈیز آپ کہاں ہیں؟ اچھا اوکے، کسی کے گھر میں اگر کسی پیرنٹ کی یا اولاد کی یا بہن کی یا بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا ہماری زندگی میں، اٹس ویری ٹرامیٹک، اور اس سے کوپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ ایکسیسو ہو گئے ہیں۔ میں یہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں، آپ کو بھی دوں گا۔ ایک ڈاکٹر ہیں میرے دوست، ڈینمارک میں ہوتے ہیں، آنکولوجسٹ ہیں، تو یہ کئی کبھار کینسر ایسا ہوتا ہے کہ اب کوئی امید نہیں رہتی، ہفتہ رہ گیا کسی کے لیے، 2 دن رہ گئے ہیں، تو ان کو بتانا پڑتا ہے پیشنٹ کو کہ جی اب ٹائم آ گیا ہے، فیملی کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ ٹائم آ گیا ہے۔ جب وہ کسی غیر مسلم سے، ڈینش بندے سے کہتے ہیں تیرا ٹائم آ گیا ہے، مشین پہ جانا ہے کیونکہ مشین سے آپ مصنوعی طور پہ اس کو زندہ رکھ سکتے ہو، تو عام طور پہ ان کو جواب یہ ملتا ہے نہیں، کیوں؟ میں نے اچھی زندگی گزاری ہے، میرے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں جا رہا ہوں، ایسا کرتا ہوں میرے جو 2 دن رہ گئے میری فیملی کو یہاں بلا لو یا میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، ہم کچھ آخری اپنے کچھ دن خوشی میں منا لیں، اور وہ بھی جب میں جاؤں گا تو وہ مجھے دفنا دیں گے اور میری اچھی باتیں یاد رکھیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے جانے سے کسی کو اداسی ہو، لائف مووز آن، اور میری میموری سے ان کو خوشی آنی چاہیے، رونا نہیں آنا چاہیے۔ رونا آئے گا تو، لیکن رونے سے زیادہ میری میموریز کو ان کو خوشی آنی چاہیے۔ یہ ایسا انسان کہتا ہے جس کا نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ آخرت پہ ایمان ہے، الحاد کا ماننے والا ہے، اور وہ بہت مطمئن ہے کہ اس کا ٹائم آ گیا۔ اور وہی ڈاکٹر کہتا ہے کبھی کبھی میرے پاس پاکستانی پیشنٹ آتے ہیں، ان کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ جی 2 دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ نہیں یہ مشین آپ بند نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی نہیں کر سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری امی کو نہیں لے جایا جا سکتا، میری باجی نہیں مر سکتی، میرا بچہ ابھی بھی زندہ ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور اتنا زیادہ کرائسس، ایک حد تک یہ فیلنگ آنا وہ تو انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، لیکن جس حد تک ہم اس کو لے کے گئے ہیں نا، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کچھ بنیادی تعلیمات ہمارے دین کی ہیں جو اب دل سے بہت دور چلی جا چکی ہیں اور ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ میں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی باجی سے، جو میری باجی کو میں نے خود دفنایا تھا، شی واز مائی بیسٹ فرینڈ، ان کو زمین میں نے خود ڈالا تھا، مجھے ایک بات کا پورا یقین ہونا چاہیے، میں اپنی باجی سے جتنی بھی محبت کر لوں، جتنا بھی پیار کر لوں ان سے، میرے رب کو جو اس سے محبت ہے نا، اس کا میں کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات وہ میری کیئر میں تھیں، جب وہ میری کیئر میں تھیں تو میری انسانی صلاحیت محدود ہے ان کا خیال کرنے کی، اب وہ میرے رب کی کیئر میں ہے تو وہ میری کیئر سے کہیں زیادہ بہتر کیئر میں ہے۔ تیسری بات یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ کیوں چلی گئیں، آپ کو کیوں اتنا اطمینان ہے کہ آپ نہیں جا رہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کسی کی موت ہوتی ہے ہم پہلے اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم سب خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم نے اس کے پاس جانا ہے. ہم یہ نہیں کہتے انہ کان للہ و انہ الیہ راجعون, یہ نہیں کہتے, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. مرا کوئی اور ہے اور ہم اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم بھی جانے والے ہیں, کہتے ہیں ہم یہ ہیں. اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ ہم واقعی جانے والے ہیں تو پھر میرا ذہن دو چیزوں کی طرف لگ جائے گا. دو ہی امکانات ہیں, جانا تو ہے, واپس رب کے پاس جانا تو ہے, میں کچھ بھی کر لوں, میں اس کے بارے میں سوچوں یا نہ سوچوں, انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, لیکن وہاں جا کر دو ہی امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو سکے گی یا ہم دو مختلف جگہوں پر ہوں گے. دو ہی امکان رہ گئے ہیں. مجھے اب پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ میرے اعمال جو ان کے اعمال میں بھی اضافہ کر رہے ہیں, کیونکہ میں ان کی لیگیسی ہوں, میں ان اعمال کو کنٹینیو کروں تاکہ میں بھی اچھی جگہ پہنچوں اور وہ بھی اسی جگہ پہنچیں اور ہماری فیملی ری یونین ہو, اور وہ ایسی ری یونین ہو جو یہاں کے گھر سے, یہاں کی دعوت سے, یہاں کی عید سے کہیں بہتر ہو. الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. ان کی تمام نسلوں کو ہم ایک ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ نہیں لیا جائے گا. یہ کچھ چیزیں انسان یاد رکھ لیں تو اداسی تو رہتی ہے لیکن وہ پیرالائزنگ نہیں بن جاتی کہ انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا آگے. یہ چھوٹی سی دو تین باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفے دیے ہیں, اور ہمیں مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ موت کے معاملے میں ہم جس طرح اس سے ڈیل کر سکتے ہیں کوئی اور ڈیل نہیں کر سکتا. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہمیں ہمارے دین کی کچھ بنیادی چیزیں جس کا دل پہ اثر ہونا چاہیے وہ چیزیں دوبارہ سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے. 4 اور سوال رہ گئے, میں گن رہا ہوں, تم لوگوں کی باری. یا وعلیکم السلام. اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خواب کے بعد بھی میں دوبارہ ٹیڑھا ہو گیا تھا اور پھر مجھے ایک دوست نے سیدھا کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے کوئی خاص بندے ہوتے ہیں, اصل میں ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, انشاءاللہ وہ میں ملتان جا کے کروں گا. اصل میں جس کسی کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق دی گئی ہے نا, اس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے ہوا اجتباکم, تمہیں خاص چنا گیا ہے, اس نے خاص چنا ہے تمہیں. آپ میں کوئی خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نعمت دی گئی ہے. اللہ کو آپ کے اندر کچھ ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ اس تحفے کے مستحق ہو. آپ کو اپنے اندر بھی نہیں نظر آ رہی, اللہ کو نظر آ رہی ہے. دوسری بات. تیسری کہ جو ایتھیسٹ ہے اور وہ اچھا انسان ہے, اخلاقی ہے, جو بھی ہے, پاکستان میں جو ینگ لڑکے لڑکیاں ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں مجھے ان سے ایک حد تک ہمدردی ہے, کیونکہ ایک تو ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہوتی ہے زندگی میں, اور دوسرا اسلام کے نام پر جو باتیں انہیں بتائی گئی ہوتی ہیں ان کو سینس نہیں بنتی, اس کی کوئی تک نہیں بنتی. اور اسلام کے نام پہ جو زیادتیاں کی گئی ہوتی ہیں, ابھی میں نے آپ سے کہا تھا اسلام کے نام پہ صبر کہتے ہیں لیکن صبر کا غلط استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر بہت ساری زیادتیوں کو اسلامی بتا کے ہم اپنی سوسائٹی میں ایک انجسٹس کو آگے کرتے ہیں.
اور کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس ناانصافی کی اصل کیا ہے، اور اس کی اصل تو اسلام ہے، مجھے اسلام نہیں چاہیے، مجھے ایسا خدا نہیں چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے یم لوگوں میں. کبھی کبھی بہت ہی اگریسو ایتھیسٹ میرے پاس آتے ہیں بات کرنے کے لیے، قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے. میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ کب سے ہوا، کب سے اس طرح فیل کر رہے ہو؟ 4 سال سے. 4 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ کس پروسیس سے تم گزرے کہ تم یہاں تک پہنچے؟ جب اس پروسیس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرو تو اس لڑکے لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے. کوئی ایسے شیطانی نہیں بن جاتا، کوئی ایسے ملحد نہیں بن جاتا. ان کے اندر بھی ایک انسان ہے، اس انسان کی بھی ایک فطرت ہے. تو پہلی چیز ہے کہ ہمیں ہماری سوسائٹی میں جو لوگ دین سے ہٹ رہے ہیں ان سے پہلے آپ ہمدردی کر لو. پہلے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے جو جس چیز نے ان کو دین سے دور بھیج دیا ہے. اگر آپ وہ سمجھ لو گے نا پہلے، تو قرآن کی دعوت صرف ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، پوائنٹس بنانے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اب جو لڑکا میں نے کیا ہے ایتھیسٹ کے ساتھ، میں نے ڈیبیٹ کی ہیں، اور ڈیبیٹ جیتنے کے بعد وہ پھر بھی نہیں مانتے. وہ مانتے اس لیے نہیں کہ اصل مسئلہ انٹلیکچوئل نہیں تھا، ایک اور کرائسس ہے اس کے ساتھ ساتھ. اس کرائسس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی ہے جو اللہ کا چنا ہوا نہیں ہے. میرا نہیں خیال میں آپ میں سے کوئی بھی ہے جس کا کوئی پازیٹیو انفلوئنس اس کی زندگی میں نہ ہو. یا آپ تو آن لائن بھی ہو سکتا ہے ایک پازیٹیو انفلوئنس نا. یہ لاکھوں لوگ اس شہر میں رہتے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے. آپ کچھ بھی کر سکتے تھے. آپ گھر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے، آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے، آپ کچھ اور کر رہے ہوتے دوستوں کے ساتھ. آپ یہاں پر ہو. یہ کس چیز کی علامت ہے کہ میں یہاں پر ہوں اور آپ یہاں پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کی بات کے بارے میں کچھ سیکھ لیں، ہے نا. تو اس کو کمپیئر نہ کیا کرو کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت فیمس ہو گئے ہیں تو وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے ہیں. نہ 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 نہ. اللہ کے بہت ہی خاص چنے ہوئے لوگ نا ایسے بھی ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا. وہ قیامت کے دن وہ سیلیبریٹیز ہوں گے اور ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، لیکن وہ قیامت کے دن سیلیبریٹیز ہوں گے. تو اس میٹرک سے نہیں دیکھنا چاہیے. 3 سوال رہ گئے. یس. Where's the mic? Pass me the mic. Where are you? I'm here. Oh, here, okay. مرحبا بك يا أستاذ. لي أسأل. Salini. First of all, can you this video of this book, did you read it? To come at modern age. Surah Al-Kahf in the modern age? I think I saw it, yeah. So did you read it? I know. No. Okay. So I can discuss a lot of things, but first of all, just I will talk about nifaq and Islam. Okay. So on this journey, Ustaz, so I think that it's hard to be just tell me what to do about nifaq. Because Tell you what to do about nifaq? yes. Why do you think you have nifaq? It's not the thought of like, sometimes it comes like, I'm not like readable, or sometimes I don't like, think I'm more sincere. Okay. Well, so the first thing is لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو زیادہ پاک مت سمجھا کرو، اس کو پتہ ہے تقویٰ کس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اوقات دکھا دی. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اور جب آپ یہ سوچو کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس کے سننے والے صحابہ بھی تھے جن کو یہ درس دیا، تو ہم کیا رہ گئے پھر. دوسری بات یہ کہ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی اور سے علو نہیں چاہتے. علو ہوتا ہے کسی اور سے تھوڑا اوپر ہو جاؤں، میں یہ ثابت کر دوں میں کسی سے کسی درجے میں زیادہ ہوں. بچپن میں ہوتا ہے میرا جو پینسل کا اریسر ہے نا، میرا کتنا زبردست ہے، یا میرا جو بیک پیک ہے وہ تمہارے بیک پیک سے اچھا ہے، میرے جوتے تمہارے جوتوں سے اچھے ہیں. کسی طرح سے میں کسی سے زیادہ اوپر ہو جاؤں. کسی نے سیلفی لے لی میرے پاس سیلفی ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ علو فی الارض. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں علو. خواہ کسی کو اس سے آپ کی ویلیو میں کوئی اضافہ ہوتا نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر آخرت کی جو اصل چیز جس کی ویلیو ہے وہ ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جن چیزوں کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں سوائے آپ کے ذہن کے اندر، اس کی ویلیو بن جاتی ہے. اگر فرض کریں آپ زیادہ مخلص ہیں بھی کسی اور سے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ سے کوئی کم تر جانتا ہے، اس سے آپ کی دولت میں کیا اضافہ ہو رہا ہے؟
آپ کسی سے زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں. So what did you accomplish? It's worthless to think about these things, to live in comparison. So break that thought. Don't live in that. And that's not nifaq. That's really, it's called ikhtiyal. So other people. Guys, yes, young man. 2 more questions. That's 2 and that's the last one. Walaikum salam. سر آپ نے مجھے پہلے بھی بات کی تھی کہ حقوق کے بارے میں. جی. جی. سر اکثر ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مائنورٹی ہوتے ہیں, مائنورٹی آن اینی بیسس, آن ایج, آن ریلیجن, کاسٹ, کریڈ, کلچر, اینی تھنگ, اگر رسم کی بات کر رہا ہے, صحیح بات کر رہا ہے, پھر بھی اس کو ڈال کے فرض کریں کہ میں 25 سال کا ہوں, ایک 10 سال کا بچہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط بات کرے گا. کبھی نہ کبھی آؤٹ آف 24 آورس وہ میرے سے کچھ اچھا بات کر سکتا ہے اپنی اسٹینڈرڈ. بس بہت اچھی بات کی اور میں نے ہو سکتا ہے 100 دفعہ کیا ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس 10 دفعہ بھی اس کی بات نہیں سنتے ہیں. آپ کو بات کر کے اب میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ واٹ از دا بیسک رانگ ان آور آف ریڈنگ کہ ہم یہ بات سن نہیں سکتے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ بات اگر کر سکیں تو ہمارے سوسائٹی بہت آگے جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا. دیکھیں, میرا جائزہ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو. جہاں تک میں جب جہاں گیا ہوں پاکستان میں نا, میں آپ لوگوں کو غور سے گھور کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, سائیکو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں میرے. ان میں سے ایک چیز جو سامنے آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنی قدر ثابت کرنی ہے. ہر کسی نے اپنا ایک درجہ جو ہے وہ ثابت کرنا ہے. یہاں تک کہ کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا میرا نام عبد الکریم ہے, وہ کہے گا میرا نام عبد الکریم ہے, میں 3rd ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ, MBBS. کس نے پوچھا تھا یار؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ہے جب تک میں یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کہوں گا تو میری کوئی قدر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کوئی اور ہوگا سر میں والنٹیئر ہوں لیکن میری وجہ سے یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے. اپنی ویلیو اسٹیبلش کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. گھروں کے اندر بڑوں کی ویلیو اسٹیبلش ہو گئی. جب اسٹیبلش ہوئی اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کبھی کبھار آپ کے گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس عمر پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کی اب جاب نہیں ہے, ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, ان کی وجہ سے اب گھر کا خرچہ نہیں چل رہا. تو اب کیونکہ ان کی ریلیونس نہیں رہی نا, تو گھر میں کوئی بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو بس ایک شخص اس کی مخالفت کرتا ہے, وہ بندہ جو ریٹائر ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ مخالفت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں, آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اب اس کو لگتا ہے اب میں دوبارہ ریلیونٹ ہو گیا, مجھ پہ آ کے سوئی اٹک گئی. تو یہاں پر ایک عجیب سا کلچر بن چکا ہے کہ ہر ایک کو اپنا مقام ثابت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پروسیس میں کسی اور کو اس نے نچلا کرنا ہے. تو اسکول میں جو بڑی کلاس کے بچے ہیں وہ چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو بلی کریں گے اپنا مقام اسٹیبلش کرنے کے لیے. ٹیچر کلاس میں کرے گا, ہیڈ ماسٹر ٹیچر پہ کرے گا, پرنسپل ہیڈ ماسٹر کے ساتھ کرے گا. ہر ایک کو بس ایک رینک اور ایک اسٹیٹس سے obsession بن چکی ہے. اور اسی لیے یہاں پر تعلیم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ اب ینگ لڑکے لڑکیاں تعلیم اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ ان کا ذہن کھلے گا, وہ دنیا کو ایکسپلور کریں گے, کوئی نئی خدمت جو ہے وہ سروس پرووائڈ کریں گے, کوئی نئی چیز انوینٹ کریں گے, کچھ ایکسپلور کریں گے. نہیں, ساتھ میں ڈگری کا ایک ٹائٹل لگے گا تو میرا ایک مقام ہوگا, میں یہ کہہ سکوں گا کہ میں یہ ہوں, میری یہ ڈگری ہے. اور اس کلچر کو ابھی ہمیں توڑنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا چھوٹا بچہ یہ بات کر سکتا ہے, صحیح بات کر سکتا ہے, ہم اس کو کیوں ڈسمس کرتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. اگر وہی 100% بات کوئی PhD کر دے تو آپ فوراً سن لو گے, بلکہ PhD والا کوئی الٹی سیدھی بات بھی کرے گا نا تو آپ کہیں گے بالکل صحیح کہا ہے سر, آپ نے بہت بہترین بات کی, ایسی بات تو میں نے کبھی سنی نہیں زندگی میں, ٹھہر جا میں لکھ لوں, اپنے ماتھے پہ لکھ لوں یہ بات. یہ پاگل پن بن چکا ہے. اسٹیٹس کا اتنا مقام ہو گیا کہ عقلیں بند ہو گئی ہیں. جو عقل کی بات کر رہا ہے تم ہوتے کون ہو بھائی, تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا کچھ پڑھے ہوئے. جو بات کہی جا رہی ہے نا, علی رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور قول ہے کہ ہم بات کو پہلے سنتے ہیں, بات کرنے والے کو بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, وہ منہ کھولنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, اس کا حلیہ دیکھو, اس کا یہ دیکھو, اس کا وہ دیکھو. میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک
فرض کریں خطبہ ہو رہا ہے, خطبے میں کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کو مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی, باہر صحن میں کہیں جا کے ملتی ہے. خطبہ شروع ہوتا ہے, جو خطیب ہے بڑی زبردست اس کی عربی ہے, بڑی زبردست تقریر کی اس نے. سارے جو باہر بیٹھے نا حیران کہ یہ کون عالم ہے جو آیا, اس نے ایسی زبردست تقریر کی, ایسی قرات کی, ماشاءاللہ شیخ میں جا کے ان کے ہاتھ ملا لوں, وہ کچھ میرے اوپر پھونک مار دیں, کچھ کر دیں, تھوڑے ان کے بیکٹیریا میرے اوپر گر جائیں تو شاید لیکن اندر ہوا یہ کہ کوئی 17 سال کا لڑکا تھا, اس نے بنیان پہنی, ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, جینز پہنی ہوئی تھی, اس نے جا کے مائک پکڑ کے خطبہ دینا شروع کر دیا. جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پاگل ہو رہے ہیں کہ اس کو روکو, یہ تو واجب القتل ہے, اس کو اب تو ہمیں کتنے بکرے ذبح کرنے پڑیں گے اپنے گناہ کے لیے کہ اس کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنے لگے ہیں ہم. اندر والوں کا ری ایکشن کچھ اور, باہر والوں کا ری ایکشن کچھ اور. کیوں؟ کس ایک چیز سے؟ جو دیکھا ہے اس کو پہلے جج کیا, جو بات کہی جا رہی ہے وہی بندہ جو پاگل ہو رہا تھا اندر بیٹھا ہوا, اگر وہ باہر بیٹھا ہوتا اور وہ بات سنتا, وہ کیا کہتا, ماشاءاللہ آج تو کہیں لگتا ہے باہر سے کسی کو بلایا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم نے اب ویلیو آرٹیفیشل چیزوں میں ڈال دی ہے. عمر ایک آرٹیفیشل چیز ہے, ڈگریز آرٹیفیشل چیز ہے, حق بات کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اصل میں یہی تو مرض تھا بنی اسرائیل کا. کیوں کہہ رہے تھے رسول کی بات نہیں ماننی؟ وہ کہتے ہیں ہم علماء ہیں, ہم نے 20 سال پڑھا ہے, ہم نے ان کتابوں کے اندر اپنی عمر گزاری ہے, ہمارے ہاتھوں پہ تو سیاہی لگی ہوتی ہے, اس لیے انہیں احبار کہتے ہیں, حبر سے. ہمارے ہاتھ زندگی گزر گئی صفحے پلٹتے پلٹتے, اور یہ بڑے آئے ان پہ نازل ہو رہی ہے, وہی نازل ہو رہی ہے, ان کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ تو یہی تو امتحان تھا اللہ تعالیٰ نے لیا کہ ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی کہ کوالیفیکیشن یا ایک سٹیٹس, اس کے ذریعے سے ویلیو آتی ہے. اور یہی چیز ہم نے بس اس طرح سے اپنے اندر ہم لے آئے ہیں اس کو کہ جیسے یہی اصل حقیقت ہے. اس کو ہمیں اپنی سوسائٹی سے نکالنا ہوگا. آخری سوال یہاں سے. جی آپ کے پاس مائک ہے. جی وعلیکم السلام. لڑکی کیا؟ اچھا دیکھیں, جو انسان زیادتی کرتا ہے نا, وہ آپ یہ مت کہیں کہ میں دعا کروں گی تو یہ انسان بدل جائے گا. دعاؤں سے انسان ایسے, ہم نے دعا کا کانسیپٹ بھی کچھ اور ہی بنا لیا ہے. دعا کا مقصد یہ ہے کسی اور کو بدل دے میرے رب, میرے ہسبینڈ کو بدل دے, میری بیوی کو بدل دے, ان کا دل, فلانے کا دل بدل دے, فلانے کا دل بدل دے. دعا کو ہم نے کسی اور انسان کے لیے اپنی مرضی کا ریموٹ کنٹرول بنایا ہوا ہے. جو اللہ نے اس سے پوچھنا ہے, اس کی جو پرسنالٹی ہے, اس کی جو ذمہ داری ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ ہمارے کلچر میں ہم نے بہت زیادہ خراب شادیوں میں بھی, جہاں بہت طرح کی ابیوز ہو رہی ہے, اس میں ہم نے طلاق کا راستہ بند کیا ہوا ہے. کیونکہ طلاق جو ہے وہ موت سے بھی بری چیز ہے ہمارے ہاں. قرآن میں نہیں, قرآن نے کہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر وہ آپس میں الگ ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ دونوں کو اپنی غنا میں سے دے دے گا, اللہ اپنی وسعت میں سے دونوں کو غنا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے امید دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک ایپیسوڈ تھا تمہاری زندگی میں, بٹ لائف مووز آن, اٹس اوکے. اسی لیے اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو جائز وجوہات کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی تھی, لیکن اس سے کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا, اس سے کسی کی بےزتی نہیں ہوتی تھی, کوئی پوری فیملی برباد نہیں ہو جاتی تھی, کینسر نہیں ہو جاتا تھا. اچھا ایک بیٹی کی طلاق ہوتی ہے تو باقی بیٹیاں تو ان کی تو شادی ہو ہی نہیں سکتی, ان کے گھر میں تو ایک ایسا مرض ہے طلاق والا کہ باقی اس کے لیے وہ لائق ہی نہیں ہے شادی کے. ہم نے یہ
جاہلانہ مشرکانہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ آپ اپنے گھروں میں لے آئے ہیں. دیکھیں ہماری جو بیٹیاں ہیں نا ان کا ایک حق ہے, ان کا وہی حق ہے جو ہر انسان کا ہوتا ہے, اس کی عزت ہونی چاہیے, اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا تو باپ ہونے کے ناطے میں کہوں گا دیکھو بیٹا میں تمہارا ولی تھا, میں نے اس کو تمہارا ولی بنایا, وہ ولی ہونے کا حق ادا اگر نہیں کر رہا تو واپس آ جاؤ, میں پھر تمہارا ولی بن جاتا, آ جاؤ واپس, حفاظت کروں گا تمہاری حفاظت میری ذمہ داری. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا تو اس فیملی کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو اپنی عزت پہ داغ سمجھنے کے بجائے. اگر آپ یہ کرو گے نا تو آپ زیادتی کا راستہ کھول رہے ہو. اور جو شروع میں نے بات کی تھی, پرنسپل کی جو بات کی تھی, زیادتی ہو رہی ہے اور چپ رہنا ہے, یا زیادتی ہو رہی ہے اس کو اگنور کرنا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ چیز اگر ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے تو کس کس زندگی کے حصے پہ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے, کہ ہر زندگی کا شعبہ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو میری درخواست یہ ہوگی کہ ایسی لیڈیز کو جو ایسی سچویشن میں پھنسی ہوئی ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا, ان کو اپنا حق مانگنا پڑے گا. اور ان کو یہ کہنا کہ میں کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہوں جو مارتا بھی ہے, اسے غصہ آتا ہے وہ مارتا بھی ہے, ایک دو لاتیں بھی مار دیتا ہے, ایک یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے, گالیاں بھی ہوتی ہیں یہ بھی ہوتا ہے, لیکن کسی طرح بس چلا لوں میں. اگر اس طرح آپ چلاؤ گی نا تو کیسی ماں بنو گی؟ آپ کے بچے کیا جب بڑے ہو رہے ہوں گے تو کیا دیکھیں گے, اور وہ دیکھ کے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان پر اس کا اثر نہیں ہوگا؟ آگے جا کے وہ لڑکا جو اس گھر میں پلا بڑا ہے, جب اس کی شادی ہوگی وہ کہے گا میری ماں کے ساتھ بھی تو یہی کرتے تھے ابا, میں بھی یہی کروں گا, یہی تو کرنے کا طریقہ ہے. ورنہ اس کے لیے تو مثال اس کی باپ ہے نا, کیونکہ آپ نے ناانصافی دیکھتے ہوئے کچھ نہیں بدلا تو ناانصافی پھر اس کلچر کا حصہ بن جائے گا, اور کافی حد تک بن چکا ہے. اب ہمیں قرآن کی ضرورت ہے کہ ان حصوں کو ہم دوبارہ نکالیں, فارغ کریں, تاکہ ہمارے کلچر کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ دوبارہ واپس سامنے آئے. جزاکم اللہ خیراً. Thank you so much everybody for listening. That was the last question. If on my way on, I know, but I have to go, but you can talk to me off the mic. Come over here, inshallah. So, inshallah, I'll see you guys again. Bi-idhnillah. It was a really nice time in Bahawalpur. I'll see you again. Assalamu alaikum.